معزز ناظرین، پہلے اس ملک کا نام سیام تھا اور آج یہ ملک پوری دنیا میں تھائی لینڈ کے نام سے مشہور ہے۔ آج پوری دنیا سے لاکھوں کروڑوں افراد تھائی لینڈ کی خوبصورتی دیکھنے اور مساج کروانے آتے ہیں۔ یہاں پہنچ کر انسان کو بڑے بڑے عجیب و غریب حالات سے بھی گزرنا پڑتا ہے۔ کہیں آپ کو اس ملک میں خدا کی قدرت کی کاریگری دیکھنے کا موقع ملتا ہے تو کہیں آپ کو انسانوں کی نمائش دیکھنے کو ملتی ہے۔ کہیں آپ کو وہاں مسجدیں بنی نظر آتی ہیں تو کہیں آپ کو سڑکوں کی اطراف پر نظر آتا ہے بکتا جسم۔ یہ تھائی لینڈ ہے، آزاد لوگوں کی سرزمین۔ صرف آزاد خیال لوگوں کے ہی نہیں بلکہ یہ ایک حقیقت ہے کہ یہ ملک تاریخ میں کبھی کسی دوسرے ملک یا قوم کا غلام نہیں بنا۔ ایک زمانہ تھا جب اس ملک میں کھانے پینے تک کی اشیاء دوسرے ممالک سے امپورٹ کی جاتی تھی، لیکن آج یہ ایک صنعتی ملک بن چکا ہے۔ تھائی لینڈ اور تھائی لینڈ سے جڑی ہوئی تمام معلومات تک رسائی پانے کے لیے ہماری اس ویڈیو کو مکمل دیکھیے گا، اور ساتھ ہی ساتھ میں اپنے نئے دیکھنے والے دوستوں سے گزارش بھی کروں گی کہ اگر آپ نے ابھی تک ہماری اس یوٹیوب چینل نئی بات کو سبسکرائب نہیں کیا تو جلدی سے اس چینل کو سبسکرائب کر لیجئے اور ساتھ موجود گھنٹی کے بٹن کو بھی دبا دیجئے تاکہ سیر و سیاحت اور معلومات پر مبنی کوئی بھی ویڈیو آپ دوستوں سے کہیں مس نہ ہو جائے۔ دوستو، یہ ملک تھائی لینڈ جہاں پر آبادی کا بساؤ لگ بھگ 1200 قبل مسیح میں ہوا تھا، پھر یہاں کے مقامی سردار سامنے آئے اور وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ یہاں پر قائم سلطنتوں، ریاستوں کے محلے وقوع میں بے شمار تبدیلیاں بھی ہوتی رہیں۔ 20ویں صدی میں اس ملک پر فوجی حکومتیں بھی قائم ہوئیں اور بادشاہوں کا سکہ بھی یہاں پر چلتا رہا۔ الغرض یہ کہ اس ملک پر دوسرے کسی ملک نے جیسے برطانیہ، جاپان، امریکہ یا اسپین وغیرہ نے قبضہ نہیں کیا۔ پہلی جنگ عظیم میں تھائی لینڈ نے جرمنی اور آسٹریا کے خلاف جنگ کا اعلان کیا تھا، جبکہ جنگ عظیم دوم میں یہ ملک غیر جانبدار رہا۔ ساتھ کے ہمسایہ ممالک میں چل رہی خانہ جنگی اور جنگوں سے اس ملک کی معیشت کے ساتھ ساتھ اس ملک کی حدود میں بھی تبدیلیاں ہوتی رہیں۔ آخری بار تھائی لینڈ کی جو حدود بندی ہوئی اس کے مطابق تھائی لینڈ پوری دنیا میں اپنے رقبے کے لحاظ سے 50ویں نمبر پر شمار کیا گیا تھا، اور اس ملک کا موجودہ رقبہ 5,13,120 مربع کلومیٹر ہے، جو آبادی کے حوالے سے اس ملک کا شمار دنیا بھر میں 22ویں نمبر پر کیا جاتا ہے۔ اس ملک کی 2019 کی رپورٹس کے مطابق کل آبادی 6,63,91,000 افراد ہے۔ ملک کا مکمل نام کنگڈم آف تھائی لینڈ ہے۔ ملک کے شمال کی جانب میانمار یعنی برما اور لاؤس جیسے ممالک آتے ہیں۔ مشرقی سرحدیں لاؤس اور کمبوڈیا جیسے ممالک سے ملتی ہیں۔ جنوبی سمت ملائیشیا اور خلیج تھائی لینڈ نے اپنے گھیرے میں لے رکھی ہے، جبکہ مغربی سرحدیں بحیرہ انڈمان یعنی بحیرہ برما سے ملتی ہیں۔ یہ ملک ویتنام سے اپنی زمینی حدود و سانجھی نہیں کرتا، مگر خلیج تھائی لینڈ کے پاروت نام سے اس ملک کی سمندری حدود ضرور ملتی ہے۔ بینکاک اس ملک کا سب سے بڑا شہر ہے۔ بینکاک کو ہی اس ملک کا دارالحکومت ہونے کا بھی اعزاز حاصل ہے۔ یہ شہر امیروں کا شہر کہلایا جاتا ہے۔ اس شہر میں آبادی کا بساؤ 15ویں صدی میں ہوا تھا۔ آج اس شہر کا رقبہ 1500 کلومیٹر تک پھیل چکا ہے۔ آبادی 1 کروڑ کے قریب پہنچ چکی ہے۔ ان 1 کروڑ افراد میں سے 64,000 افراد کروڑ پتی ہیں۔ اسی لیے تو کہا جاتا ہے کہ یہ شہر مسکراہٹوں کا شہر ہے۔ یہ شہر پیسے والوں کا شہر ہے۔ یہاں ہر چیز بکتی ہے، بس کوئی بولی لگانے والا ہو۔ پوری دنیا سے لوگ اس شہر میں آتے ہیں اور پھر اس شہر کی رنگینیوں میں تو جیسے کھو ہی جاتے ہیں۔ پوری دنیا میں شاید کچھ ایسے لوگ بھی ہوں جنہیں اس ملک کے نام کا پتہ ہی نہ ہو، لیکن میرے خیال میں ایسا کوئی نہیں ہوگا جسے تھائی مساج کا پتہ نہ ہو۔ تھائی لینڈ کا یہ شہر بینکاک تھائی مساج کی بدولت، سرجری کی بدولت آج پوری دنیا میں مقبول ہو چکا ہے۔ اس ملک میں قانونی طور پر کوئی بھی لڑکا یا لڑکی 20 سال سے پہلے شادی نہیں کر سکتے۔ ملک کی قومی اور سرکاری زبان تھائی ہے۔ دوسری زیادہ استعمال ہونے والی زبان لاؤ ہے۔ کام، وانگ، پاک، تھائی، خیمے اور یاوی دوسری زیادہ استعمال ہونے والی زبانیں ہیں۔ سرکاری سطح پر اس ملک میں 62 زبان تسلیم شدہ ہیں۔ انگریزی زبان ہر سکول اور کلاس کا لازمی حصہ ہوتی ہے۔
تھائی لینڈ کی نوجوان نسل انگریزی زبان کا اچھی طرح سے استعمال کرنا جانتی ہے۔ انگریزی استعمال کرنے اور کروانے کی ایک بڑی وجہ یہ بھی ہے کہ سیاحت کا شعبہ اس ملک کی آمدنی میں اضافے کی ایک بڑی وجہ سمجھا جاتا ہے۔ مقامی لوگ جب انگریزی سے اچھی طرح واقف ہوں گے تبھی وہ سیاحوں کے ساتھ اچھی طرح سے ڈیل کر سکیں گے۔ بدھ مت اس ملک کا سب سے بڑا مذہب ہے۔ ملک کی آبادی کے 93% لوگ اس مذہب کو فالو کرتے ہیں۔ دوسرا سب سے بڑا مذہب یہاں اسلام ہے۔ ملک کی آبادی کا تقریباً 5% لوگ مسلمان ہیں، جو لگ بھگ 32,60,000 افراد بنتے ہیں۔ 1.2% یہاں مسیحی لوگ بھی آباد ہیں۔ سکھ، ہندو اور دیگر مذاہب کے ماننے والے بھی تھوڑی تھوڑی تعداد میں یہاں پر آباد ہیں۔ تھائی لینڈ میں مسلمانوں کے کافی اسکول بھی قائم ہیں، جنہیں حکومت کی طرف سے باقاعدہ فنڈنگ بھی جاری ہوتی ہے۔ بادشاہ نے ایک مسلم مشیر بھی رکھا ہوا ہے جو ملک میں مسلمانوں کے درپیش مسائل سے بادشاہ کو آگاہ رکھتا ہے۔ ایک اسلامی بینک آف تھائی لینڈ کے نام سے اس ملک میں قائم ہے، جو اسلامی شرائط کے مطابق قرضے فراہم کرتا ہے۔ اس ملک میں بآسانی حلال فوڈ مل جاتا ہے۔ سٹورز پر کھانے پینے کی کافی اشیاء کے ساتھ حلال کا لیبل دیکھنے کو ملتا ہے۔ تعلیم کی شرح اس ملک میں 93.5% ہے۔ پرائمری سے یونیورسٹیوں تک تعلیم سرکاری اداروں میں مفت بھی حاصل کی جاتی ہے اور پرائیویٹ اداروں میں بھاری فیس دے کر۔ صحت کا بہت ہی اعلیٰ نظام اس ملک میں موجود ہے۔ انسانوں کی اوسطاً عمر اس ملک میں 75 سال سے کچھ زائد ہے۔ تھائی لینڈ کی اگر معیشت کی بات کریں تو سال 1985 سے سال 1996 تک تھائی لینڈ پوری دنیا میں تیزی سے ترقی کرنے والے ممالک میں سب سے پہلے نمبر پر تھا۔ آج بھی سعودی ایشیا میں انڈونیشیا کے بعد تھائی لینڈ دوسری بڑی معیشت بن چکا ہے۔ پچھلی 2 دہائیوں سے مسلسل اس ملک میں نئی انڈسٹریاں لگائی جا رہی ہیں۔ سینکڑوں نہیں بلکہ ہزاروں کی تعداد میں یہاں پر نئی صنعتیں قائم ہو چکی ہیں۔ ملکی معیشت 1.390 ٹریلین $US تک پہنچ چکی ہے۔ فی کس مجموعی آمدنی $20,000 سے کراس کر چکی ہے۔ ملکی کرنسی کو بھٹ کہا جاتا ہے۔ ان کا ایک بھٹ 5.23 پاکستانی روپوں کے برابر، جبکہ انڈیا کا 2.23 روپوں کے برابر سمجھا جاتا ہے۔ +66 اس ملک کا کنٹری کوڈ اور .th اس ملک کا کنٹری ڈومین نیم ہے۔ سعودی ایسٹ ایشیائی ممالک میں تھائی لینڈ دوسرا سب سے بڑا آئل امپورٹ کرنے والا جبکہ گیس پیدا کرنے والا سب سے بڑا ملک ہے۔ اپنے ملک میں پیدا ہونے والی بجلی کا یہ 75% حصہ قدرتی گیس سے پیدا کرتے ہیں۔ 20% بجلی کی ضرورت کو کوئلے سے تیار کر کے پوری کی جاتی ہے، جبکہ باقی 5% بجلی کی ضرورت کو سولر وائنڈ ہائیڈرو اور بایو گیس کی صورت میں پورا کیا جاتا ہے۔ موئے تھائی یعنی تھائی باکسنگ اس ملک کا قومی کھیل ہے۔ والی بال اس ملک کی سب سے مقبول کھیل ہے۔ فٹ بال، سنوکر، گالف اور باسکٹ بال دوسری مقبول کھیلیں ہیں جو اس ملک میں زیادہ کھیلی جاتی ہیں۔ یہاں کرکٹ کے دیوانے اور سرکاری ٹیم تو پائی جاتی ہے، مگر ان کے مقابلے نیپال، چائنا اور ملائیشیا جیسی ٹیموں کے علاوہ کبھی کسی بڑے ملک کی ٹیموں کے ساتھ نہیں ہوئے۔ آج سے 45 سال پہلے تک اس ملک کی 70% سے زائد آبادی کا روزگار زراعت سے وابستہ تھا، لیکن آج ملکی آبادی کا صرف 49% لوگ اس شعبے سے منسلک ہیں۔ چاول اس ملک میں پیدا ہونے والی سب سے بڑی فصل ہے۔ پوری دنیا میں چاول کی ایکسپورٹ میں پچھلے کئی سالوں سے تھائی لینڈ کا پہلا نمبر تھا، لیکن اب انڈیا اور ویتنام تھائی لینڈ کو پیچھے چھوڑ چکے ہیں۔ بینکاک، پتایا اور فوکیٹ اس ملک کے سب سے مقبول ترین تفریحی مقامات ہیں، جہاں پر غیر ملکی سب سے زیادہ آنا پسند کرتے ہیں۔ 1 کروڑ کی آبادی رکھنے والا بینکاک اس ملک کا سب سے بڑا شہر، جبکہ ملک کا دوسرا سب سے بڑا آبادی والا شہر نونتھا پوری ہے، جہاں صرف 2,50,000 افراد رہائش پذیر ہیں۔ آج پوری دنیا میں سفید ہاتھی تقریباً ناپید ہو چکے ہیں، مگر آج بھی تھائی لینڈ میں نایاب ہاتھیوں کی یہ قسم موجود ہے اور یہی سفید ہاتھی تھائی لینڈ کا قومی جانور ہونے کا بھی اعزاز رکھتا ہے۔ آج دنیا میں تقریباً 6,000 ہاتھی بچ چکے ہیں۔ دنیا میں پائے جانے والے ان 6,000 ہاتھیوں میں 3,000 کے قریب ہاتھی اسی ملک میں پائے جاتے ہیں۔
سیامیز فائر بیک اس ملک کا قومی پرندہ ہے۔ منگوسٹین اس ملک کا قومی پھل ہے۔ تھائی لینڈ کے بارے میں اگر دلچسپ اکائی کی بات کی جائے تو تھائی لینڈ میں اس وقت 35,000 سے زائد ٹیمپل قائم ہیں۔ ان مندروں کی تعداد کا اندازہ آپ اس بات سے لگا سکتے ہیں کہ اگر آپ روزانہ کا ایک مندر گھومنا شروع کر دیں اور سال بھر آپ اس عمل کو دہراتے رہیں تو آپ کو تھائی لینڈ میں بنے تمام مندر گھومتے گھومتے 95 سال لگ جائیں گے، اور ہو سکتا ہے اتنے سالوں میں شاید اس سے بھی زیادہ مندر تعمیر ہو چکے ہوں۔ تھائی لینڈ میں رہتے ہوئے آپ وہاں کے بادشاہ کے بارے میں کچھ بھی الٹا سیدھا نہیں بول سکتے، وگرنہ تھائی لینڈ کے آرٹیکل 112 کے تحت آپ کو 3 سال سے 15 سال تک جیل بھی ہو سکتی ہے۔ 14,130 جزائر سے مل کر بنا ہوا ایک ملک ہے۔ تھائی مساج کی طرح تھائی فوڈ بھی پوری دنیا میں بہت پاپولر ہو چکا ہے۔ چونکہ تھائی لینڈ کے مشہور کھانے حلال نہیں ہوتے، اس لیے ان کھانوں کی مقبولیت مسلم ممالک میں بہت ہی کم ہے۔ حیران کن بات یہ ہے کہ اگر تھائی لینڈ کا کوئی باشندہ کسی دوسرے ملک میں تھائی فوڈ متعارف کروانے کی غرض سے ریسٹورنٹ کھول لے تو تھائی حکومت کی طرف سے اسے باقاعدہ فنڈنگ بھی کی جاتی ہے۔ آج تھائی لینڈ کی کل آمدنی کا 20% حصہ سیاحت کے شعبے سے اکٹھا کیا جا رہا ہے۔ سال 2018 کی رپورٹس کے مطابق 3,82,70,000 افراد اس ملک میں سیاحت کی غرض سے داخل ہوئے، اور ان میں سے 2 کروڑ افراد کا ٹھکانہ بینکاک شہر رہا۔ یوں بینکاک آج تک دنیا میں سب سے زیادہ وزٹ کیا جانے والا شہر بھی بن چکا ہے۔ حکومت سیاحت کے شعبے میں مزید تبدیلیاں بھی کر رہی ہے، اور حکومت کا مشن 2030 میں سیاحوں کی تعداد کو 8 کروڑ تک لے کر جانے کا ہے۔ دنیا آج جس بینکاک کو جانتی ہے، کوئی اس شہر کا اصلی نام نہیں جانتا۔ اس شہر کا نام اتنا بڑا ہے کہ شاید کوئی بندہ ہی اس نام کو مکمل پڑھ سکے گا۔ بصورت دیگر آپ اس شہر کا نام اس وقت ویڈیو کی سکرین پر دیکھ سکتے ہیں۔ تھائی لینڈ کا شمار دنیا کے ان چند ممالک میں ہوتا ہے جہاں دنیا کے سب سے خطرناک سانپ پائے جاتے ہیں۔ دنیا کا سب سے لمبا سانپ بھی اسی ملک میں پکڑا گیا تھا۔ تھائی لینڈ کے جزائر پر پائے جانے والے یہ سانپ اس قدر خطرناک ہیں کہ ذرا سی بے احتیاطی انسان کو موت کے منہ تک لے جاتی ہے۔ تھائی لینڈ کا پرچم 3 رنگوں سے مل کر بنا ہوا ہے۔ پرچم کے اوپری طرف اور نچلی طرف 2 سرخ رنگ کی پٹیاں ہیں، ان کے ساتھ اندرونی طرف 2 سفید رنگ کی پٹیاں ہیں، جبکہ ان دونوں کے درمیان میں نیلے رنگ کی ایک پٹی ہے۔ تھائی لینڈ کا پرانا نام سیام، جو 1939 تک اس ملک کے لیے استعمال ہوتا رہا، 1939 کے بعد 1946 سے 1948 تک دوبارہ سے سرکاری نام بنا رہا، مگر پھر تھائی لینڈ اس ملک کے مقدر میں لکھ دیا گیا، اور تب سے آج تک اس ملک کا نام نہیں بدلا گیا ہے۔ پہاڑوں، میدانوں، دریاؤں، جنگلات، خوبصورت ساحلوں اور آبشاروں کے ساتھ ساتھ اللہ تعالیٰ نے اس ملک کو بے پناہ خوبصورتی عطا کر رکھی ہے۔ شہروں کی رنگینیوں میں کھونے سے لے کر تنہائی میں رہنے کے لیے ہر وہ موسم اور علاقہ اس ملک میں دستیاب ہے جو ایک عام انسان کی خواہش ہوتی ہے۔ اگر آپ پاکستان سے ہیں اور آپ کو تھائی لینڈ میں سیاحت کی غرض سے جانا ہے تو آپ پاکستان میں کسی بھی ٹریول ایجنسی سے وہاں کا بآسانی ویزا لگوا سکتے ہیں، یا اگر آپ خود سے اہل ہیں کہ آپ ویزا اپلائی کر سکیں تو آپ خود تھائی لینڈ کا ویزا اپلائی کر کے بآسانی ویزا حاصل کر سکتے ہیں۔ اکثر پاکستانی ملائیشیا کا ای ویزا حاصل کر کے ملائیشیا میں چلے جاتے ہیں، اور پھر وہاں کوالمپور میں موجود تھائی ایمبیسی سے تھائی لینڈ کا بآسانی ویزا حاصل کر لیتے ہیں، جبکہ بھارتیوں کے لیے تھائی لینڈ کے ای ویزا کی سہولت کے ساتھ ساتھ 31 اکتوبر 2019 تک ویزا ان ارائیول کی سہولت بھی دستیاب ہے۔ دنیا کا سب سے بڑا گولڈ بدھا بھی اسی ملک میں پایا جاتا ہے۔ دنیا کا سب سے بڑا ریسٹورنٹ جہاں 5000 افراد بیک وقت کھانا کھا سکتے ہیں اسی ملک میں قائم ہے۔ دنیا کا سب سے بڑا مگر مچھوں کا فارم بھی اسی ملک میں ہے۔ دنیا کی سب سے لمبی مچھلی یعنی 12 میٹر لمبی ویل شارک کا گڑھ بھی یہی ملک ہے۔ دنیا میں پائے جانے والے تمام جانوروں کا 110% اسی ملک میں پائے جاتے ہیں۔ 2004 میں 30 فٹ اونچے ایک سمندری طوفان نے تھائی لینڈ میں تباہی مچا ڈالی تھی۔ ویوستو طوفان سے تھائی لینڈ میں 8000 افراد موت کی وادی میں چلے گئے تھے۔ 1500 سے زائد تھائی بچے اپنے والدین سے بچھڑ گئے تھے، اور 1.5 لاکھ افراد اس حادثے میں بے گھر بھی ہو گئے تھے۔ دنیا میں پائے جانے والے تمام پرندوں کا 10% اسی ملک میں پایا جاتا ہے۔
تھائی لینڈ میں 100 سے زائد سرکاری ریڈیو اسٹیشنز قائم ہیں۔ تھائی لینڈ میں تھائی کرنسی پر پاؤں رکھنا ایک جرم سمجھا جاتا ہے، جس کی ایک بڑی وجہ تھائی کرنسی پر بادشاہوں کی فوٹو ہونا ہے۔ بادشاہ کی شان میں گستاخی وہاں ایک برا فعل سمجھا جاتا ہے۔ دوستو، یہ تھی تھائی لینڈ کے بارے میں کچھ دلچسپ حقائق پر مبنی یہ خوبصورت اور تفریحی ویڈیو۔ اگر یہ ویڈیو آپ لوگوں کو معلومات میں اضافے کی وجہ بنی ہو تو اس ویڈیو کو اپنے عزیز و احباب کے ساتھ واٹس ایپ اور فیس بک پر شیئر کرتے ہوئے اپنی پسندیدگی کا اظہار لازمی کیجیے گا۔ میری حوصلہ افزائی کے لیے اس ویڈیو کو لائک کرنا مت بھولیے۔ اگلی ویڈیو کون سے ملک پر بنائی جائے کامنٹ کرتے ہوئے ہمیں اپنی رائے سے ضرور نوازیے گا۔ آپ دوستوں سے ملاقات ہوگی ایسی کسی معلوماتی ویڈیو کے ذریعے۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیں اور اپنے سے بڑوں کی عزت کریں۔